کالا جوتا پہنو تو رزق میں کمی ہو جائے گی، پیلے رنگ کا جوتا پہنو رزق بڑھ جائے گا۔ گھر میں کتا آ جائے تو غربت آتی ہے، گھر میں مور آ جائے تو دولت آتی ہے، گھر میں بلی آ جائے تو خوشخبری ملتی ہے، گھر میں کبوتر آ جائے تو مہمان آتا ہے، گھر میں جگنو آ جائے تو عزت ملتی ہے، گھر میں فاختہ آ جائے تو پیغام آتا ہے، گھر میں مکوڑے آئیں تو غربت آتی ہے، گھر میں چیونٹیاں آئیں تو برکت آتی ہے، شہد کی مکھی چھتا بنا لے تو رزق آتا ہے، بال گرنا شروع ہوں تو عمر کم ہوتی ہے، گھر سے نکلو ٹھوکر لگ جائے تو بدخبری آتی ہے، نہاتے وقت شہد چاٹو تو وزن کم ہوگا، سوتے وقت بیر کھاؤ چربی کم ہو جائے گی، سوتے وقت کنگا کو بال کرو تو بال نہیں گریں گے، نہار منہ انگور کھاؤ معدہ صاف ہو جائے گا، رات کو جلدی سویا کرو جوان رہو گے، بیٹھ کر پیشاب کرو گے تو بیمار نہیں ہوگے، پودینہ سونگھو کبھی زکام نہیں ہوگا، ادرک والا پانی پی لو کھانسی نہیں ہوگی، بڑی شہد چاٹ لو قبض کھل جائے گی، اسٹرابری کھا لو معدہ ٹھنڈا رہے گا، نہانے میں دیر کرو صحت مند رہو گے، پاخانہ کھل کر کیا کرو جوان رہو گے، بھینس پر زبان رگڑو چھالے ختم ہوں گے، بھیڑ کا دودھ پی لو گلے کی خراش ختم ہوگی، باسی روٹی کھاؤ طاقت بڑھے گی، آئلی چیزیں کھاؤ گے تو طاقت کم ہوگی، کھڑے ہو کر کھاؤ گے تو لکوہ ہوگا، لیٹ کر کھاؤ گے تو فالج ہوگا، گرم پانی پیو دل کا دورہ نہیں ہوگا، لسوڑا کھاؤ بدن میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، جامن کھاؤ بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی، آڑو کھاؤ ہڈیاں پتھر جیسی مضبوط ہوں گی، خوبانی کھاؤ کمر درد سے نجات ہوگی، لوہے کی چیز پہننے سے نحوست آتی ہے، کم کھاؤ گے تو عمر میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیلا کھا کر سونے سے دمہ نہیں ہوتا، دہی کھا کر سونے سے کھانسی نہیں ہوتی، سونف کھا کر سونے سے سر درد نہیں ہوتا، املی پانی پینے سے گرمی نہیں لگتی ہے، بلی کو پاس رکھو گرمی دانے نہیں ہوں گے، دودھ پی کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے، گنے کا رس پی لو قوت مدافعت بڑھے گی، بادام کا پانی پیا کرو یادداشت بہتر ہوگی، دوپہر کو پیاز کھاؤ گے تو صحت بڑھے گی، رات کو پیاز کھاؤ گے تو بیماری ہوگی، گرم پانی سے نہاؤ طاقت بڑھے گی، الٹا لیٹ کر سو گے تو دل کا دورہ ہوگا، برنڈ کاٹے تو شہد چاٹ لو افاقہ ہوگا، ہم نیچے گریں تو تم بلند لگو گے تو کیوں نہ ہم کھڑے رہیں، جس نے ترشی کا ذائقہ نہیں چکھا اسے مٹھاس کی آرزو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، صلح سے پیار و محبت پیدا ہوتی ہے جبکہ جھگڑے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، برے آدمی کی تعریف کرنا گویا اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، جہاد سے دوڑنا نامردی ہے اور بزدلی ہے، شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے پاس رہتا ہے، نصیحت اس کو کرو جو اس کے اہل ہو، خبردار کسی نااہل کو نصیحت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تیری نصیحت کا اثر نہ ہوگا الٹا اس کو بگاڑ دے گی، اگر بغیر توبہ کیے عبادت کی جائے تو ایسی عبادت درست نہیں، پہلے اللہ سے توبہ کرو پھر عبادت کے لیے قدم اٹھاؤ، علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کے لیے کشتی مت بناؤ کہ وہ تمہارے دھکیلنے ہی سے چلیں بلکہ انہیں اپنی ہی ذاتی طاقت سے تیرنا سکھاؤ، جو بلی مندر میں رہتی ہو وہ کبھی دیوتا سے ڈرا نہیں کرتی ہے، تمہارا قرض خواہ تمہاری صحت چاہے گا اور تمہارا مقروض تمہاری موت، سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلہ میں قیاس کیا شیطان تھا، اس نے کہا آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسبت کچھ بھی نہیں، جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دست سوال دراز کرتا ہے، ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے گم نہیں ہو سکتا، اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہو تو وہ سختی کے دن آسانی سے گزار سکتا ہے
اور اگر فراغی کے دنوں میں تن پرور ہو تو تنگی میں سختی سے مرتا ہے۔ انسان کے جو ہر میدان میں کھلتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں جا کر ہی معلوم ہوتا ہے کہ بہادری و شجاعت کیا چیز ہے اور دل کی مضبوطی کس شے کا نام ہے۔ اپنی طرف سے وسوسہ دل میں لانا بھی ایک جنت ہے۔ جس ہم عالم کہتے ہیں وہ صفائے دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ ستر نگاہ ہے۔ اگر تو نے اللہ بھی با آواز بلند کہا تو اس کی بھی تجھ سے باز پرس ہوگی کہ خالصاً کی ہے یا پھر ریاض سے کیا ہے۔ صرف عالم بننے سے انبیاء کرام کی وراثت نہیں ملتی ہے۔ محلب نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ اے فرزند، اگر تمہیں بازار میں کہیں رکنا پڑے تو وہیں رکو جہاں ہتھیار فروخت ہوتے ہوں، یا اگر تمہیں کتابیں خریدنی ہوں۔ ہرگز بے ضرورت دوا نہ کھاؤ، کیونکہ اگر بے حاجت دوا کھاؤ گے اور وہ کوئی بیماری نہ پائے گی جس پر اثر کرے تو صحت پر اثر ڈالے گی اور بیماری پیدا کرے گی۔ کوئی دنگ دستی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لذت میں کیا بھلائی ہے جس کا انجام دوزخ ہو۔ شریفوں کے لیے گھٹیا درجہ کے لوگوں سے عہدہ بر ہونا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ دعا کا صحیح حقدار وہی ہے جو دین اور دنیا دونوں معاملہ میں رحمت حق سے نا امید نہ ہو۔ جب تک ایمان کی رسی کو نہیں پکڑو گے اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں بن پاؤ گے۔ آدمی کو چاہیے کہ جوابات پر زیادہ غور کرنے کی نسبت پوچھنے والے کے سوالات پر اپنا دماغ مرکوز کرے تو بہت جلد وہ جوابات تک رسائی حاصل کر لے گا۔ بے شک خدا کی معرفت ہر وحشت میں سبب انس ہے، اور ہر تنہائی کا ساتھی ہے، اور ہر تاریکی کا نور ہے، اور ہر کمزور کی طاقت ہے، اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ جو اپنے نفس سے وحشت رکھتا ہے وہی اللہ کا انس پاتا ہے۔ ہر کام میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، ورنہ ایسا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس میں اللہ کا خوف پنہاں نہ ہو۔ دوستی صرف وہیں ترقی کر سکتی ہے جس میں دولت اس کا راستہ نہ کاٹے۔ انسان کو لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو اتنا سخت پتھر بنائے جس پر درد اور غم کا نشان نہ لگ سکے۔ جو ہر حال میں خدا کے فضل کو اپنے پر دیکھے امید ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہوگا۔ جو دے اور نہ لے وہ مرد ہے، جو دے اور لے وہ نیم مرد۔ اگر آپ اصول فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ زندگی بھر کسی کے دست نگر نہ ہوں گے۔ اگر آپ دنیا کی رائے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کبھی بھی امارت سے ہمکنار نہ ہوں گے۔ جب بھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ کیا میں خوش ہوں تو سمجھ جائیے کہ آپ کی خوشیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو خوش تصور نہیں کرتا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کامیابی غلطیوں سے بچنے کا نام نہیں بلکہ کسی ایک غلطی کو دوبارہ دہرانے کا نام ہے۔ کاروبار میں آپ کی کامیابی آپ کی اہلیت اور جد و مسلسل کی مرہون منت ہے۔ نیکوکار بنو، اپنی زندگی کو آلودہ عناصر سے پاک رکھو، اپنی زندگی کو دوسروں کی معاملت میں بسر کرو، اپنے جذبے کو ہمیشہ جوان رکھو، غصے اور نفرت سے پرہیز کرو۔ وقت چونکہ سب سے زیادہ بیش قیمت چیز ہے، لہٰذا اسے سب سے پیش قیمت چیز ہی صرف کرنا چاہیے، اور یہ مشغولیت یعنی ماضی اور مستقبل کے درمیان یعنی وقت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جس حالت میں دنیا مٹی کی ہے اور فانی ہے، اور آخرت سونے کی ہے اور باقی ہے، تو رغبت آخرت کے ساتھ ہونی چاہیے نہ کہ دنیا کے ساتھ۔ 7 بار یہ پڑھ کر جس عورت کی شلوار پر پھونک مارو گے وہی عورت تم پر فدا ہو جائے گی۔ ہم دوسروں کے حق میں جو کچھ غلط کاریاں کرتے ہیں اس کا شدید رد عمل ہمارے اپنے ہی خلاف ہوتا ہے۔ صحیح کام اپنے آپ کو جلد یا بدیر منوا ہی لینا ہے۔ جب ہم اپنے جذبات کے خود آقا بن جاتے تھے تو وہ ہمیں متاثر کرنے کی اہلیت کھو دیتے ہیں، گویا ہم پر اثر انداز ہونے کی اہلیت گنوا بیٹھتے ہیں۔
दो किस्म के अहमक पाए जाते हैं। एक अहमक कहता है कि ये पुराना है लिहाजा ये अच्छा है। दूसरा अहमक कहता है कि ये नया है लिहाजा ये भला है। आने वाला कल किसने देखा और कल गुजर चुका है, वो इन तमाम गलतियों समेत गुजर चुका है जो आपसे सरसद हुई थी। मेरा ख्याल है कि मैं आज दिन के साथ मसरूफ़ रहूँगा। बदबख्ती के ज़माने में उन जहानतों को बुराए कार लाना ज़रूरी होता है जो जहानतें खुशबख्ती के ज़माने में ख्वाब दीदा हालत में पड़ी रहती हैं। मलाइम जवाब गुस्सा को खो देता है मगर करख्त बातें गज़ब अंगेज़ हैं। दीन दुनिया में तमद्दुन का तकाज़ा यही कर, भला दुनिया में तेरा भी भला हो जाएगा।